بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نماز کسوف ادا کی اور کون کون سی دعاؤں اور اذکار پر خصوصی توجہ دی، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ آپ مسجد پہنچے اور لوگ بھی آپ کی طرف لپکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے جو آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے قیام کیا تو لمبا قیام کیا اور سورہ بقرہ جیسی سورت پڑھی، پھر لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور لمبا سجدہ کیا، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور بیٹھے تو دیر تک بیٹھے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے تو لمبا سجدہ کیا، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح قیام، رکوع، سجدہ اور جلوس کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ پھر دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے۔ آپ سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہے تھے، ربی لم تعیدنی ھذا وانا استغفرک، لم تعیدنی ھذا وانا فیہم۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جب تک میں ان میں موجود ہوں، یعنی میری موجودگی میں انہیں عذاب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے اس کے برعکس یہ وعدہ کیا تھا کہ تو انہیں میری موجودگی میں عذاب نہیں دے گا۔ سنن ابو داؤد میں دعا کے الفاظ کچھ یوں بیان کیے گئے ہیں، ربی علم تعیدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم، علم تعیدنی اللہ تعذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تو انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک میں ان میں رہوں گا؟ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تو انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، تب سورج صاف ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، تو جب تم ان میں سے کسی کو گرہن لگا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت مجھ سے قریب کر دی گئی، یہاں تک کہ اگر میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا تو میں اس کے کچھ گچھے لے لیتا، اور جہنم مجھ سے قریب کر دی گئی، یہاں تک کہ میں اس سے بچاؤ کرنے لگا، اس خوف سے کہ کہیں وہ تمہیں ڈھانپ نہ لے، یہاں تک کہ میں نے اس میں حمیر کی ایک عورت پر ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، نہ تو اس نے اسے زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے چھوڑا اور نہ ہی اس نے اسے خود کچھ کھلایا پلایا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ اس عورت کو نوچتی تھی جب وہ سامنے آتی، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتی تو اس کے سر کو نوچتی۔ نیز میں نے اس میں دو چمڑے کی جوتیوں والے کو دیکھا جو قبیلہ بنی دادا کا ایک فرد تھا، اسے دو منہ والی لکڑی سے مار کر آگ میں دھکیلا جا رہا تھا۔ نیز میں نے اس میں خمدار سر والی لکڑی چرانے والے کو دیکھا جو حاجیوں کا مال چراتا تھا، وہ جہنم میں اپنی لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے کہہ رہا تھا، میں خمدار سر والی لکڑی چرانے والا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کے مرنے سے نہیں گہناتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے، چنانچہ جب تم انہیں گہنایا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کسی چیز کو آگے بڑھ کر لے رہے تھے اور پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا یا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں اس میں سے پھل کا ایک گچھا لینے کے لیے آگے بڑھا، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم مجھ سے رہتی دنیا تک کھاتے، اور میں نے جہنم کو دیکھا، چنانچہ میں نے آج سے پہلے اس بھیانک منظر کی طرح کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میں نے اہل جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو وہ کہے گی میں نے تو تم سے کبھی بھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا، تو اس نے ندا دی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو سب جمع ہو گئے اور انہوں نے صف بندی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سجدہ اور کوئی رکوع ان سے لمبا نہیں کیا۔ سورج آپ کے فارغ ہونے سے پہلے ہی صاف ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ مغیرہ بن شیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن ابراہیم بن محمد کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 2 مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا ہے نئی بات پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی پر تجلی فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے جھک جاتی ہے۔ لہٰذا جب ان دونوں یعنی سورج اور چاند گرہن میں سے کوئی رونما ہو تو تم نماز پڑھو اور دعا کیا کرو یہاں تک کہ وہ چیز چھٹ جائے جو تم پر آن پڑی ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی نیا معاملہ ظاہر فرما دے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں تیر اندازی میں مشغول تھا، اتنے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ میں نے اپنے تیروں کو سمیٹا اور دل میں ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر کیا نئی بات کی ہے، اسے چل کر ضرور دیکھوں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔
جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تھے۔ میں نے آپ کو نماز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے پایا کہ آپ تسبیح کر رہے تھے اور اللہ کی حمد اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور دعا میں لگے ہوئے تھے۔ دیگر روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ نماز میں کھڑے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور اللہ کی تسبیح و تحمید اور تہلیل و تکبیر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے۔ پس اللہ نے اپنے پیارے نبی کی زبان پر یہ طریقے سکھلا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے بلا کو رد کرتا ہے، اور دعا اور بلا دونوں جب کبھی جمع ہوئیں تو دعا ہی باذن اللہ بلا پر غالب آئی۔ تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف کی ادائیگی توبہ و استغفار اور دعا و اذکار کی کثرت مسنون و مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔